یہاں تک کہ جب پیدائش ہوئی تو ایک بچی کی ہوئی، سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اب حضرت عمران کی بیوی یہ کہنے لگی کہ یا اللہ، میں نے آپ سے بچہ مانگا تھا اور میں نے نظر بھی مانی تھی کہ میں آپ کے گھر کے لیے اس کو وقف کروں گی، لیکن یہ بچی ہوئی ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات کو ڈالا، کیونکہ کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوتی، نبی صرف اور صرف مرد ہوا کرتا ہے۔ ان کے دل کے اندر اس بات کو ڈالا کہ بعض بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو بچوں سے بڑھ جایا کرتی، آپ اپنی نظر کو پورا کیجیے۔ تو حضرت عمران کی بیوی نے اپنی بچی حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے جب وقف کیا تو اب اس کی کفالت کا مسئلہ آیا، قرآن دازی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی، یہاں تک کہ جب بڑی ہو گئی تو ایک حجرے کے اندر آپ اس کو رکھتے، اور یہ جب ساری مسجد بالکل لوگ چلے جاتے، یہ مسجد کی صفائی کا کام کرتی اور پھر ان کی کفالت بھی کرتے، ان کی پرورش بھی کرتے، حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے پاس ہی رہتی۔ یہاں تک کہ ایک دن آیا، سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہی حضرت مریم غسل خانے کے اندر برہنہ ہو کر غسل کرنے کے انداز کے اندر تھی کہ ایک انسانی شکل کے اندر آپ کے سامنے انسان آیا۔ جیسے ہی آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اپنے اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتی ہوں، میں تو ایک پاک دامن عورت ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں بچہ عطا کریں۔ تو کہا کہ میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی، مجھے تو ابھی تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے۔ آپ نے ان کی آستین والی جگہ پہ پھونک مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حمل سے کر دیا، بچہ پیدا ہوا۔ سیدہ حضرت مریم پریشان ہوئی، اب میں اس بچے کو جب لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو قوم اس کے بارے کے اندر کیا کہے گی کہ یہ کہاں سے لے کر آئی ہے۔ جب حضرت مریم قوم کے پاس لے کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ اے مریم، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب بھی ہم کسی بندے کی مدد و نصرت کرتے ہیں تو بعض اوقات اسباب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم مسبب الاسباب ہیں، ہم اسباب بھی خود تیار کرتے ہیں اور اپنے اس بندے کی مدد و نصرت بھی خود کرتے ہیں۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اپنی گود کے اندر اٹھا کر جب قوم کے سامنے پہنچی، قوم نے وہی سوال کیا کہ ہم تو تمہیں پاک دامن سمجھتے تھے، تیرے تو بھائی بہت اچھے تھے، نبی تھے، تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی تک اپنی والدہ کے گود کے اندر تھے، انہوں نے اعلان کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں کوئی بدکار عورت کا بچہ نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور ایسا بندہ ہوں کہ اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے، مجھے کتاب بھی دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میری وہ ذات ہے کہ میری ذات کے اندر جب میں پیدا ہوا ہوں اللہ نے اس کے اندر بھی برکت کو رکھا ہے، اور جب میں مروں گا اللہ اس وقت بھی میرے اوپر سلامتی کو نازل کریں گے، اور جب میں اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ میرے اوپر سلامتی کو نازل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود کے اندر اس طرح خطاب کیا تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم پر لگنے والے الزامات کو دھو ڈالا۔ حضرت مریم کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم سے جدا ہو کر ایک جگہ پر ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام خود کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، اور ایسی کتاب دی ہے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ جس کتاب نے آ کر پچھلی سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کی ہے، اور انجیل وہ کتاب تھی کہ جس کتاب کے اندر اللہ نے حلال کردہ چیز کو بیان کیا اور حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر جب لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت روم کا ایک بادشاہ تھا جو یہودی تھا، اور اس نے خواب کے اندر یہ بات دیکھ رکھی تھی کہ کوئی بچہ اب دنیا پر قائم ہوگا، آئے گا کہ میری حکومت کو وہ چھین لے گا، ختم کر دے گا، یہودیت کو ختم کر دے گا اور اپنی کتاب اور اپنی حکومت قائم کرے گا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اور پھر جب یہ حضرت مریم کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ ایک ایسی خبر تھی جو ہوا کی طرف پھیل گئی۔ تو اب روم کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ جہاں پر بھی ملے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روم کے بادشاہ کی جب یہ خبر حضرت مریم تک پہنچی، آپ اپنے بچے کو لے کر مصر چلی گئی۔ 12 سال تک مصر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ دونوں ماں بیٹا وہاں پر رہے۔ 12 سال کے بعد جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا، آپ واپس روم اور شام کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلایا۔ علماء نے لکھے ہے صرف اور صرف 12 لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانا اور کفر اور شرک سے توبہ طائب ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانا، قرآن ان کو حواری کہتا ہے۔ حواری کا معنی ساتھی ہوتا ہے، حواری کا معنی مخلص دوست بھی کیا گیا ہے، حواری کا معنی دھوبی بھی کیا گیا۔ بہرحال حواری ان لوگوں کو کہا گیا قرآن کریم کے اندر کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھا اور ان کا لائے ہوئے دین کے اندر داخل ہوئے۔ جب یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے، علماء امام قرطبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جہاں اور بہت سے معجزات عطا کیے، حواریوں کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف راضی کرے۔ ہماری بہت سی زندگی کفر و شرک کے اندر گزری ہے، بہت سی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کر گزری ہے۔ اب جو وقت ملا ہے، اس وقت کا ایک ایک لمحہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دیں۔ ہمیں دنیا کی کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں کھانے کا دکھ نہ ہو، ہمیں کھانے کی پریشانی نہ ہو، پینے کے لیے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ جب یہ ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اب انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ، اے ہمارے پیغمبر، ہماری یہ خواہش ہے، ہمارے پہلی بڑی زندگی برباد ہو چکی ہے، اب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اب ہمیں سمجھ آئی ہے اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، اور آپ کے باتوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب جو وقت ہماری وفات تک بچا ہے، ہم یہ سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک درخواست ہے۔ درخواست یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی تمام مشقتوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس کا انتظام وہ خود کر دیا کرے، باقی عبادات کے اندر ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک لگے رہیں گے۔ انہوں نے جب دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پاس آ کر جب درخواست کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دیجئے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دسترخوان کو اتارا۔ جب انہوں نے اس کو کھولا، اس میں سے بھنی ہوئی مچھلی، اور علماء نے لکھا ہے جب اس نے اس کو کھولا، اس میں سے روٹیاں اور بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان حواری جین کے لیے بھیجی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان کیا، کہا کہ نمبر 1 جتنا کھانا ہو کھا لیں، نمبر 2 اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، غرباء کے اندر تقسیم کرنا ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کو دینا ہے، ایسے شخص کو نہیں دینا جو ضرورت مند نہ ہو، ایسے شخص کے لیے خرچ نہیں کرنا جو مالدار ہو۔ لیکن علماء نے لکھا ہے 40 دن تک یہ دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین
صحابہ کے لیے اللہ نے اتارا، وہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا بھی شروع کر دیا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے بجائے مالداروں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، لوگوں پر حاجت مندوں کو کھلانے کے بجائے ان لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا کہ جو اس چیز کی حاجت رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور ان کی شکلوں کو مسخ کر کے دنیا والوں پر اس بات کو، اپنے بندوں پر یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ جب بھی میرا کوئی بندہ میرے حکم کو توڑے گا ہم اس کی شکل کو بھی تبدیل کر دیں گے۔ اور اللہ کا قانون یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک چلتا آیا۔ جس قوم نے بھی نبی کے، جس پیغمبر کی جس قوم نے بھی، جس امت نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے حکم کو واضح طور پر توڑا، کہیں کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پر آسمان کو گرا دیا، کسی کے لیے زمین کو پھٹا دیا، کسی پر ہواؤں کو بھیج دیا، کسی پر پتھروں کی بارش کو بھیج دیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو ضائع نہ کرنا، یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو ضائع نہ کرنا۔ جبرائیل امین نے آ کر پوچھا، اللہ جاننے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جاننا چاہتے تھے کہ بتائیے کیا مقصد ہے آپ کا؟ فرمایا کہ جس طرح پہلی قوموں کے شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، ان پر اجتماعی عذاب کو بھیج دیا گیا، میری پوری امت پر اس طرح اجتماعی عذاب کو نہ بھیجنا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کو جب خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، کیسا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، جب انہوں نے نہ مانا اللہ نے طور پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ یا مان لو یا یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ آ کر گر جائے گا۔ اب مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اود پہاڑ کہیں زمین سے اکھاڑ کر تمہارے سروں پر لا کر کھڑے نہ کر دیے جائیں اور تمہارے اوپر گرا کر بالکل نیست و نابود نہ کر دیا جائے۔ جب کچھ نہ ہوا تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ کہاں گیا تمہارا خدا جو ان پہاڑوں کو اٹھا کر ہمارے سروں پر کھڑا کرے گا؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ اس طرح کے طعنے دیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ اے محبوب ان طعنوں کو برداشت کر لے، میں اس لیے نہیں ان پر عذاب کو بھیج رہا، اس لیے کہ تو ان کے درمیان بستا ہے، ان کی بستیوں میں تو رہتا ہے، ان کے خاندانوں میں تو رہتا ہے، تیری وجہ سے، تیری ذات کی برکت سے ہم نے ان کے جملوں پر بھی ان کو بھی برداشت کیے ہیں، ان کی گستاخیوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ان پر عذاب کو نازل نہیں کر رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس امت کے لیے یقیناً رحمت ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، قرآن کریم بیان کرتا ہے، آخر وقت ہے مختصراً عرض کر رہا ہوں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اپنے حواریوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ جب آپ کو پتہ چلا یہود کی فوج مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، ایک روایت کے مطابق حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص چاہیے جو میرے لیے آج دنیا کے اندر قتل ہو جائے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور مجھے جنت کے اندر اکٹھا ٹھہرائیں گے۔ تو ایک حواری باہر نکلا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پہن کر باہر نکلا، اور جب وہ کپڑے پہن کر باہر نکلا، پیغمبر علیہ السلام کا امامہ لے کر باہر نکلا، اللہ نے اس کی شکل بھی تبدیل کر دی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے قتل کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے چاہتے تھے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی وہ ان کو قتل کر سکے نہ ہی ان کو سولی دے سکے، وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، کہاں پر؟ آسمانوں پہ اٹھا لیا، بلکہ ان کو مشتبہ کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں جا کر ان کی نگرانی کرے۔ جب وہ ان کی نگرانی کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اسی
کی شکل کو تبدیل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ بخاری شریف کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، امام مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے، تکبیر اور اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینار پر آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ یہاں پر قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات دونوں ایک ہی ہیں۔ یاد رکھیے امام مہدی پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ 40 سال کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دنیا کے 40 قطب اور ابدال حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ خصوصیت بھی عطا کریں گے، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس جائے گا، جہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا آپ کی سانس کی حدود کے اندر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کافر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا حضرت عیسیٰ کی سانس سے مرتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، علماء نے لکھا ہے 40 دن کے بعد اس دنیا کائنات کے اندر ایک دھواں چھا جائے گا جو 40 دن تک چھایا رہے گا، اور پھر اس کے بعد ایک رات آئے گی جس کی صبح نظر نہیں آئے گی۔ جب لوگ پریشان ہو جائیں گے پھر صبح ہوگی، مگر اس وقت سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد آسمان پر انسان کی دعاؤں کا جانا بند کر دیا جائے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت کی بقیہ نشانیوں کو پورا کر کے قیامت کو برپا کر دیا جائے گا۔ جس دن یہ دھواں آئے گا، علماء نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا، دھواں چھائے گا 40 دن تک، پھر ایک رات آئے گی جو رات صبح کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، جب لوگ پریشان ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے کے اندر آج اس عقیدے کو پھیلایا جا رہا ہے یہ اللہ کے تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کو سولی دے دی گئی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، یا ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی، ان کے نام پر دن کو منانا۔ یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی، میرے امت میں سے جس انسان نے جس کے ساتھ مشابہت اختیار کی اللہ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو دن اور ایام اسلام کے خلاف منائے جاتے ہیں کم از کم ہم اس سے دور رہیں۔ نامعلوم ہمارے اپنے اعمال پر ہماری نجات لکھی ہے یا نہیں، کہ ایسا نہ ہو ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جو تھوڑے بہت اعمال ہیں ہم اسے بھی ڈبا بیٹھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھیں۔